جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دیجیے اور رمضان مبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے بابرکت ہے، اس لیے سارے مہینوں کا سردار ہے، اس لیے اس کے عبادات افضل ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اور رب کائنات فرمانے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ قرآن مجید ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے۔ تو رمضان مبارک کو اللہ جل جلالہ نے فوقیت اس لیے عطا کی کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے بلحون العرب، عرب کے لب و لہجے میں، واصواتها، اور ان کے آوازوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو آرڈر جاری فرما رہا ہے کہ آپ نے اگر قرآن مجید پڑھنا ہے تو عربی لب و لہجے میں پڑھنا ہے، اور ایسا پڑھنا ہے کہ ہر مخرج کا لحاظ رکھنا ہے، ہر صفت کا لحاظ رکھنا ہے۔ ہمارے عجم میں اکثر لوگ قرآن مجید کو غلط پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کبھی کبھار قرآن مجید پڑھنے والا قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن مجید اس پر لعنت بھیج رہی ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ وہ قرآن مجید کے مخارج اور صفات اور ان ادائیگیوں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے جس طریقے سے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، تو لامحالہ اس سے مقصود اللہ وہ بدل جاتا ہے، تغیر اور تبدیلی اس میں آ جاتی ہے، تو پھر قرآن مجید کی طرف سے اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اگر رمضان مبارک کی تیاری کرنی ہے، قرآن مجید جو ہے وہ رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہے، اور اس طریقے سے ہم نے تیاری کرنی ہے کہ قرآن مجید کی ادائیگی کو، قرآن مجید کے حروف کو اس طریقے سے ادا کرے جس طریقے سے اس کی ادائیگی کا حق ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے عجم میں دستور اور قانون یہ ہے کہ عموماً بڑے قاف کو کاف پڑھتے ہیں، اور قاف کی جگہ اگر کاف پڑھ لے تو اتنی بڑی تغیر اور تبدل آتا ہے، اتنا بڑا معنی بدلتا ہے کہ عربی میں قاف کا لفظ اگر ہم استعمال کرتے ہیں قلب، اگر اس قاف کو چھوٹا قاف استعمال کر دیا جائے تو اس کا معنی آتا ہے قلب۔ قلب کے معنی دل کے آتے ہیں اور قلب کے معنی کتے کے آتے ہیں، حالانکہ ہمارے عاجمی لوگ اس میں ذرا برابر جو ہے احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص قلب کے بجائے قلب استعمال کرے گا تو میرا عزیز ساتھیوں معنی بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ جب معنی بدلے گا تو لامحالہ اس حدیث کا مصداق بنے گا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کبھی کبھار قرآن مجید پڑھنے والا قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن مجید اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔